مغلیہ دور کے زوال کی داستانوں میں سے ایک پہلو انگریز 2 سلائس بریڈ پر مکھن لگا کر چائے کے ساتھ کھا کر نکلا تھا کہ پورا ہندوستان ہڑپ کر گیا۔ دوسری طرف بہادر شاہ ظفر کے دسترخوان پر ذرا مینیو ملاحظہ کیجئے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے جو ٹنگ ٹویسٹر ہیں، نہ تو میں نے کھائے اور نہ میں نے پہلے سنے ہیں، اس لیے درگزر کیجئے گا۔ اب چاولوں میں کیا ہوتا تھا؟ یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نکتی پلاؤ، نور محلی پلاؤ، کشمش پلاؤ، نرگسی پلاؤ، لال پلاؤ، مظفر پلاؤ، فالسی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روپیلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیدا پلاؤ، اناناس پلاؤ، کوفتہ پلاؤ، بریانی پلاؤ، سالم بکرے کا پلاؤ، بونٹ پلاؤ، کھچڑی، شوالا، گوشت میں پکی ہوئی کھچڑی، قبولی اور ظاہری۔ گو کہ روزے میں بیان کرنے والا مینیو بھی نہیں ہے۔ اب سالنوں میں کلیا، 2 پیازا، ہرن کا قورمہ، مور کا قورمہ، مچھلی، بینگن کا بھرتا، یہ طریق کے اوراق میں سے بتا رہا ہوں، یہ خود ساختہ نہیں بیان کر رہا۔ آلو کا بھرتا، چنے کی دال کا بھرتا، بینگن کا دلمہ، کریلوں کا دلمہ، بادشاہ پسند کریلے، سیخ کباب، شامی کباب، گولیوں کباب، تیتر کے کباب، بٹیر کے کباب، نکتی کباب، خطائی کباب، حسینی کباب شامل تھے۔ روٹیوں میں چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی روٹی، خمیری روٹی، گاویدا، گاؤ زبان، کلچا، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری روٹی، نان گلزار، نان تنکی اور شیرمال۔ میٹھے کی طرف نظر ڈالیے۔ متنجن، زردہ، مظفر، کدو کی کھیر، گاجر کی کھیر، کنگنی کی کھیر، یاقوتی، نمش، روے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، ملائی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، پستے کا حلوہ، رنگ ترے کا حلوہ۔ مربے، یہ آم کا مربع جی، سیب کا مربع، دہی کا مربع، ترنج کا مربع، کریلے کا مربع، رنگ ترے کا مربع، اناناس کا، کروندے کا، بانس کا، پتہ نہیں کتنے قسم کے ہیں۔ مٹھائیوں کی اقسام چند یہ ہیں: جلیبی، امرتی، برفی، بوندی، کلاکند، موتی پاک، بالوشاہی، دربہشت، اندرسے، سون حلوہ، حلوہ ابشی، حلوہ گوندے کا، حلوہ پیڑی کا، لڈو، موتی چور، مونگے کے بادام۔ پھر یہ تمام رنگا رنگ نواؤ اقسام کے پکوان مزیدار سونے اور چاندی کے کابوں، رکابیوں میں، تشترے، پیالے، پیالیوں میں زعفران کیوڑے کی خوشبو کے ساتھ سجا کے پیش کیے جاتے، جن پر چاندی کے برق الگ سے جلملایا کرتے تھے۔ پورا شاہی خاندان دسترخوان پہ موجود ہوا کرتا تھا، اور ہماری حکومت میں رعایا کا کیا حال ہے اس بات سے بے خبر ہوا کرتے تھے۔ پھر تاریخ نے کیا دیکھا کہ ہم نے دیکھا ہے وزادار گھوانوں کا زوال، ہم نے سڑکوں پر کئی شاہ ظفر دیکھے ہیں، پھر وہ گھرانے تباہ ہو گئے۔ وہ جو تجھ سے پہلے یہاں تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا یقین تھا۔ یہی پیغام تمام دور حاضر کے حکمرانوں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے برسر اقتدار اور تمام اشرافیہ، سرمایہ دار اور وہ جاگیردار وڈیرے جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ دور حاضر میں خدا کے لیے غریبوں پہ ترس کھائے۔ سرمایہ کی تقسیم بڑی نامناسب لحاظ سے کی گئی ہے، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی موسیقی حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ امیروں کے کھانے کے برتنوں میں بجتے ہوئے چمچوں کی آواز، جو ایک آواز پیدا کرتی ہے کھنکھناتی ہوئی، وہ موسیقی حرام ہے جو کہ غریبوں کے کانوں تک پہنچے۔ آج مہلت ہے، آج لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں کہ کل آپ کا نام رہے، ورنہ بڑے بڑے مغلیہ دور ختم ہو گئے۔